بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کی کتاب میں ارکان اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی ہے. آپ لوگوں نے حدیث سنی بھی ہوگی، تعلیم میں بھی سنی ہوگی، سنائی بھی ہوگی. اس کی بیچ کی جو لکڑی ہے جس کے اوپر خیمہ قائم ہوتا ہے وہ ہے ایمان، اور اس کے جو چار کونے ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے. اس طرح حضرت شیخ نے ایمان اور اسلام کی خیمے کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہا کہ سب سے اہم چیز ایمان ہے. اگر وہ نہیں ہے، بیچ کی لکڑی نہیں ہے تو خیمہ قائم نہیں ہوگا. اور اگر بیچ کی لکڑی قائم ہو بھی گئی لیکن اگر چاروں کونوں کے اندر کسی بھی کونے کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی باقی رہے گی تو اس طرف خیمہ جو ہے جھک جائے گا، وہ ناقص ہو جائے گا. بالکل اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تعلق مع اللہ اور اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت، اس کی مثال جو ہے وہ بیچ کی لکڑی ہے. کیا ہے؟ بیچ کی لکڑی. کہ جب تک وہ بیچ کی لکڑی قائم نہیں ہوگی اللہ کا تعلق اور قرب اور معیت نصیب نہیں ہوگی. تو وہ بہت ضروری ہے، جیسے وہاں پر ایمان ضروری. اور اس کے چار کونے کیا ہے؟ چار ستون کہہ لیجئے. پہلا ستون ہے نماز میں دل کی حفاظت. کیا ہے بھائی؟ دہراؤ ذرا. نماز میں دل کی حفاظت. دوسرا
خیمہ دوسرا جو ہے ستون اور دوسری جانب جو ہے وہ ہے تنہائیوں میں نفس سے حفاظت، تنہائیوں میں نفس سے حفاظت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے مجلس میں زبان کی حفاظت۔ تیسرا کیا ہے؟ مجلس میں زبان کی حفاظت۔ اور چوتھا ہے بازاروں میں نگاہوں کی حفاظت۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک یہ چاروں خیمے اپنی جگہ پر قائم نہیں ہوں گے تو وہ عمارت قائم نہیں ہوگی۔ وہ جو ہے بیچ کی لکڑی جو ہے تعلق مع اللہ والی اور قرب والی اور اللہ کی معیت والی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، چونکہ یہ مجلس مذاکرے کی مجلس ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا دیا ہے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دوسروں کو یاد دہانی کراتے رہو، مذاکرہ کراتے رہو، اور یہ مذاکرہ کا کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی معیت ہمیں زندگی میں اور نصیب ہو، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو، اللہ کا ایک تعلق جو ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے۔ عام تعلق ہر ایمان والے کے ساتھ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے، دوست ہے ہر ایمان والے کا، یہ عام تعلق ہے۔ لیکن ایک خاص تعلق ہے جو اللہ کا نصیب ہوتا ہے، وہ جو ہے کچھ چنیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس تعلق کو حاصل نہیں کر سکتے، ورنہ شیطان بہت آسانی کے ساتھ یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، ارے میاں کہاں کی بات میں پڑ گئے، کیسے ممکن ہوگا، یہ اپنے بس کی بات نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ عمل سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، اگر یہ مطلوب نہ ہوتا تو اس کا حکم بھی نہ ہوتا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے مطلوب نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی طرف اس کا حکم ہے، تو جب حکم ہے تو عمل کے اسباب بھی پیدا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ان چیزوں کو فرض اور واجب نہیں کرتے جس کی طاقت اور صلاحیت ان کے اندر نہیں دیتے۔ آپ ایک 10 سال کے بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ 50 کلو کا جو ہے پتھر اٹھا لو، کہو گے؟ نہیں کہو گے، کہ اس لیے آپ جانتے ہو کہ 10 سال کا بچہ جو ہے یہ 50 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے یہ ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے کہ ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔
اور ایک بات یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، اللہ والوں نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ سالکین جب اس راستے پر چل پڑتا ہے، سالک کے معنی ہوتے ہیں اس راستے پر چلنا، جب سالکین اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور عزم اور ان کا ارادہ جو ہے حاصل کرنے کا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا طرف سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے مقدور بھر اور اپنی طاقت بھر کوشش کرتے کرتے بھی اگر وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکا اور اللہ کی طرف سے اس کو موت کے فرشتے نے آ کر اس کو دبوچ لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے سالکین کو کل قیامت کے دن میں کاملین کے ساتھ اٹھاؤں گا، ایسے سالکین کو کل قیامت کے دن کاملین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ کا اور کتنی خوشخبری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم چلنا شروع کر دیں۔ اور میرے دوست بزرگوں، اس میں مسلسل ایک محنت ہے، چھوڑ پکڑ نہیں چلتی، کبھی کیا نہیں کیا، کبھی آنکھوں کی حفاظت کی، کبھی نہیں کی، کبھی زبان کی حفاظت کی، کبھی نہیں کی، کبھی غصے کی حفاظت کی، کبھی نہیں کی، چھوڑ پکڑ نہیں، کرتے 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 اتنا ملکہ اور اتنی طاقت اور اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کے اندر جو ہے ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ۔ آج میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے کہ کسی جگہ پر ہمارا ٹھہراؤ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں کچھ دن پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی نے یاد دلا دیا، کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، کبھی اللہ کے راستے میں نکل گئے، پھر احساس پیدا ہو گیا تو پھر شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس قدم۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ٹھہراؤ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اور یہ ٹھہراؤ اس وقت نصیب ہوتا ہے کہ آدمی ہر حال میں، ہر جگہ، ہر قیمت پر اللہ کے حکم کو پورا کرے، تو پھر ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بشر ہے، وہ معصوم نہیں ہو جائے گا، فرشتے کے درجے میں نہیں آ جائے گا جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، بشر ہے، کبھی کوتاہی ہوگی، کبھی غفلت ہوگی، کبھی پیر پھسلیں گے، تو اس کے لیے اللہ نے توبہ کا راستہ کھول دیا ہے کہ اگر تمہارے چلتے چلتے پیر پھسل جائیں تو مایوس مت ہونا، مجھ سے ایک مرتبہ پھر اپنی درخواست اور اپنی عرضی پیش کر دینا میرے جانب کہ اللہ میں چل رہا تھا، فلاں گناہ ہو گیا، فلاں خطا ہو گئی، فلاں جو ہے معصیت مجھ سے ہو گئی، اے اللہ میں پھر سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو جو ہے استقامت کے ساتھ اس پر چلا دیجیے۔ کیا صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی نا، لیکن صحابہ کی غلطیوں پر اللہ کی کوئی پکڑ اس لیے نہیں آتی تھی کہ وہ غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے تھے، تکرار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ غلطی کر لینے کے بعد فوراً جھک جاتے تھے اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ کر اپنے اللہ کو منا لیتے تھے کہ اللہ بڑا ظلم ہو گیا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے معاف نہیں کیا
اور ہم پر رحم نہیں کیا، تو پھر ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو مجھ کو اور آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا اور یہ ارادہ کرنا پڑے گا اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ مجھے اللہ کا خاص تعلق خاص حاصل کرنا ہے۔ کیوں بھائی کرو گے؟ اس کے لیے پھر سبب بھی تو اختیار کرنا پڑے گا نا۔ اس میں پہلا سبب کیا ہے؟ نماز میں دل کی حفاظت۔ اب میں اپنا جائزہ لے لوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری نماز کیسی ہے اور صحابہ کی نماز کیسی تھی۔ بھئی صحابہ تو نمونہ ہے نا ہمارے لیے، ان سے زیادہ پکا، ان سے زیادہ سچا، ان سے زیادہ جو ہے مضبوط تو کوئی ہے نہیں، تھا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، ان کے بعد قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ان کی نماز کیسی تھی؟ ہم فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن کیا میں نے ان حدیثوں کو پڑھ کر اپنی نماز ویسے بنانے کی کوشش شروع کی کہ نہیں کی؟ اتنے سال سے میں تعلیم میں بیٹھ رہا ہوں، اتنے سال سے میں تعلیم کرا رہا ہوں، اتنے سالوں سے حدیثیں میرے کان کے اندر گونج رہی ہے، میں نے اپنی نماز کو اس کسوٹی پر لانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ کیوں بھئی یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو جسم ہمارا موجود رہتا ہے اور دل ہمارا غائب رہتا ہے۔ غائب رہتا نہیں غائب رہتا۔ کاروبار والے کا دل جو ہے کاروبار میں، کھیل کود کرنے والے کا دل کھیل کود میں، ملازمت کرنے والے کا دل ملازمت میں، جو جس شعبے سے جڑا ہوا ہے نماز کے حالت میں اس کا دل وہیں رہتا ہے۔ وہ مسجد میں آ تو جاتا ہے، جسم اس کا آتا ہے لیکن دل نہیں آتا۔ اس لیے نماز میں دل کی حفاظت۔ اب وہ کیسے حاصل ہوگا؟ پہلی چیز یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہر چیز۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر اللہ ہی سے مانگو۔ حالانکہ جوتے کے تسمہ کتنا معمولی حیثیت کا کام ہے، لیکن فرمایا نہیں، وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اب میں آپ سے اور اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے کبھی اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ میری نماز ویسی بنا دے جیسا کہ آپ کو پسند ہے؟ جو بھئی مانگا کسی نے؟ نہیں مانگا۔ ہم جو ہے روٹین کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ روٹین کی نماز پڑھ رہے ہیں، عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم عشق کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کس کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، صحابہ جو نماز پڑھتے تھے وہ عشق والی نماز ہوتی تھی کہ تیر پہ تیر لگ رہا ہے لیکن نماز توڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ عشق والی نماز تھی۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ مچھر آ جائے تو ہم بہک جاتے ہیں، مکھی آ جائے تو ہم بہک جاتے ہیں،
کھٹمل اگر ہمارے سجدے کے پاس سے ہمارے پیر کی طرف آنا شروع کرے تو ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں. کبھی ہم اپنے جو ہے کپڑوں کی سلوٹوں سے کھیلتے رہتے ہیں نماز میں. تو ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ. کیوں بھائی یہ کوئی چیز ایسی ہے جو بازار میں بکتی ہو؟ ارے بولو نا. اگر بازار میں بکتی ہوتی تو سارے سرمایہ دار جتنے بھی مالدار اور جتنے بھی اموال والے ہیں اور جتنے بھی لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے وہ خرید لیے ہوتے. لیکن یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی جوتیوں سے حاصل ہوتی ہے، ان کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے. تو ہر چیز اللہ سے مانگو. سب سے پہلی چیز اپنے نماز میں دل کی حفاظت کے لیے اللہ سے مانگنا. نماز شروع کرنے سے پہلے 2 منٹ تصور کرنا، اور اپنے اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں جہری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا معاملہ اپنے اللہ سے دل میں کر لیں کہ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جیسی نماز آپ کو پسند ہے ویسے پڑھنے کی توفیق دے دیجیے. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلی چیز اللہ سے مانگنا. کیا مانگنا؟ کہ جیسی نماز میں اے اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جیسی نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے ویسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہم لوگ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ مخلوق کے لیے. کس کے لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ ہاں، مخلوق کے لیے. کہ ہم کو تہجد، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم تہجد پڑھے تو کوئی ہم کو دیکھے، ہم نفل پڑھے تو کوئی ہم کو دیکھے، ہم اوابین پڑھے تو کوئی ہم کو دیکھے. کیوں بھائی ایمانداری سے بتاؤ، یہ جذبہ دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو ہم تو نماز اللہ کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہم تو مخلوق کے لیے پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہمیں مخلوق کے لیے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اس لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ جیسی نماز آپ کو پسند ہے ویسے پڑھنے کی توفیق دے دیجیے. آج زمانہ جو ہے اچھی میں اچھی چیز کو جو ہے خوبصورت لیبل دے کر اور خوبصورت پیکنگ دے کر پیش کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پریزنٹیشن بہت زبردست چیز ہے. آدمی خریدتا ہے، پہلے ایک ڈبہ نکالتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کچھ اور پیکنگ ہے، اس کو کھولتا ہے، پھر دیکھتا ہے ایک اور پیکنگ ہے، پھر کھولتا ہے، تب جا کے 3 پیکنگ کے کھلنے کے بعد اس کو جو ہے اندر سے اتنی سی عطر کی شیشی ملتی ہے. یہ تو پریزنٹیشن ہے، اسی سے مال بکتا ہے، تاجروں کی تجارتیں چلتی ہیں. تو دیکھ لیجئے آپ عطر والوں کی دکانوں پہ کیسی خوبصورت خوبصورت شیشیاں ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ کپڑے والے کی دکان پر کیسے خوبصورت کپڑے جو ہے ڈسپلے ہو کے لگائے جاتے ہیں. تو کیا اللہ نہیں چاہیں گے کہ میرا بندہ جب میرے لیے پڑھے تو اچھی نماز پڑھے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ جب میرے لیے پڑھ رہا ہے تو جیسا میں ہوں ویسا تو پڑھ. اگر تو ویسا نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوشش کر کے میرے قریب تر تو ہو جائے جیسے میرا وہ ہے، ٹیسٹ ہے. کوئی بندہ ویسی نماز کامل اور اکمل تو نہیں پڑھ سکتا جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. لیکن ہم اتنے معیار کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کچھ تو ہم جو ہے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. تو اپنے نماز میں دل کی حفاظت، اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مانگنا. اور صرف نماز کی بات نہیں ہے دوستو،
آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرنے سے پہلے، آپ قرآن کھول لینے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کر لیجئے۔ آپ صدقہ اور خیرات کرنا چاہ رہے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکالنے سے پہلے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں دعا والا مزاج، کہ آدمی اپنے کو دعا کا مزاج بناوے اپنا۔ جب دعا کا ذوق بن جاتا ہے نا دوستو بزرگوں، تو پھر ہر چیز اللہ سے مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ جب بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ابا میری ہر بات پوری کرتے ہیں، تو بیٹا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ صبح مانگے گا، شام کو پھر کھڑا ہو جائے گا، شام کو مانگے گا، کل پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو باپ کبھی یہ نہیں کہتا میاں کتنا مانگ رہے ہو، کل مانگا تھا، آج مانگ رہے ہو، صبح مانگا تھا، شام مانگ رہے ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ باپ ایک وقت میں آ کر یہ کہہ بھی دے، لیکن اللہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرے بندے کتنا مجھ سے مانگتے ہو، جب دیکھو جب لائن میں لگے رہتے ہو۔ اور اللہ کو اپنے بندے کا اپنے اللہ سے مانگنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، یہ عبدیت کی شان ہے، یہ عبدیت کی شان ہے۔ اور اللہ کو عبدیت بہت پسند ہے کہ بندہ ان کے سامنے جو ہے، جیسے ہماری بمبئی کی زبان میں بولتے ہیں نا، مکھن پالش لگانا۔ ہاں، ابھی تو بٹر پالسن بٹر جو ہے کا رواج نہیں رہا، پہلے تھا نا، کتنا بڑا ہوتا تھا وہ مکھن، لوگ مثال دیتے تھے کہ مکھن بٹر پالسن مکھن کی جو ہے یہ مکھن بازی کر رہا ہے۔ تو ہم دنیا کی چند ٹھیکروں کو، جھوٹی عزتوں کو، جھوٹے مان کو، جھوٹے دوستوں کی جو ہے تعریفوں کے لیے ہم تو اتنا مکھن لگاتے ہیں ان کو، جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ آج جو ہماری تعریف کر رہے ہیں ہمارے منہ پر، وہ ہمارے جو ہے مکھن پالش کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جس دن آپ نے مکھن پالش بند کر دیا، یاد رکھنا وہ جو آپ کی تعریف کر رہے تھے وہی آپ کی برائی کریں گے۔ ہاں، وہی برائی کریں گے پھر آپ کی۔ اس لیے اللہ کو مناؤ، ہر عبادت سے پہلے اللہ سے مانگو کہ اللہ جیسا آپ کو کرنا پسند ہے ویسا کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ اور تیسری چیز نماز کے لیے کیا ہے کہ علم صحیح ہو۔ کیا صحیح ہو؟ نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، سجدہ سہو کب کب واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ بھئی یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی کو اگر یہ نہیں معلوم ہوگا تو وہ تو جیسا اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ویسے ہی کرتا رہے گا اور غلط ہی کرے گا۔ علم جو ہے وہ روشنی ہے، کیا ہے؟ وہ ہدایت، وہ راستہ کھولتی ہے۔ اس لیے اہل علم سے تعلق رکھنا، اہل اللہ سے تعلق رکھنا اور ان سے اپنے مسائل کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق اپنی نماز اور دوسری چیزوں کو جو ہے پوچھ کر معلوم کر کے عمل کرنا۔ ایک آدمی بہت محنت سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ بتاؤ اگر اس کے پیجامے میں اگر جو ہے ہلکی سی گندگی لگی ہوئی ہے جو معفو عنہ نہیں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قبول ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کے فرائض میں سے سطر، اس میں کپڑے کا پاک ہونا بھی تو ہے۔ کپڑا ہی ناپاک ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ آج کل لوگ جو ہے جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں، نوجوان نسل
جب سجدے میں جاتے ہیں تو جینس نیچے ہو جاتی ہے اور ٹی شرٹ اوپر ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ تو بدن کا حصہ دکھتا ہی نہیں دکھتا. تو وہ بدن کا حصہ جو ہے ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ دکھ رہا ہے، تو وہ جو ہے سطر کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ کھل گیا نا. اب سطر جب کھل گیا تو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس لیے کہ سطر بھی جو ہے فرائض نماز میں سے ہے. مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا چھپانا جو ہے یہ فرض ہے، اور صرف نماز میں نہیں، ہر حال میں فرض ہے اور ہر جگہ فرض ہے، ہر ایک کے سامنے فرض ہے سوائے اپنی بیوی کے. تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے پہلے دعا ہے، دوسرا صحیح علم ہے. دوسرا کیا ہے؟ صحیح علم. آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے جو ہے بیٹھ کر ان کے سامنے مسائل کو پڑھیے. ہم ندوے سے فارغ ہو کر آئے تھے، الحمدللہ پڑھے اچھے تھے، کھیل کود میں زندگی نہیں گزاری تھی وہاں پر، صرف ایک ہی کام تھا، تبلیغ، بس وہی ایک مشغلہ تھا. لیکن جب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آئے ہیں تو ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم سبقن حرفن پیج در پیج جو ہے بہشتی زیور پڑھیں. اس لیے کہ نصاب میں بہشتی زیور نہیں تھی، دوسری عربی کی کتابیں تھیں، دوسری اور مسائل کی کتابیں تھیں، لیکن بہشتی زیور نہیں تھی. تو یہاں ہم نے ایک استاد کے پاس جو ہے سبقن جو ہے بہشتی زیور پڑھی. وہ سوال لکھاتے تھے اور کہتے تھے کل ان کا جواب ڈھونڈ کے لانا بہشتی زیور میں سے. اس لیے اپنے علاقے کے علماء، اپنے علاقے کے اہل علم سے رابطہ کریے، ان سے معلوم کیجئے کہ میری نماز کے اندر کیا کمیاں اور کوتاہیاں ہیں. قرآن کی تلاوت مستقل ایک مسئلہ ہے، بچپن میں جو یاد کر لیا وہی زبان پہ چڑھا ہوا ہے. قاف کہاں سے نکلتا ہے، ہا کہاں سے نکلتا ہے، ذال کہاں سے نکلتا ہے، زا کہاں سے نکلتا ہے، ضاد کہاں سے نکلتا ہے. کسی نے کہا نا اگر آدمی کے مخارج اس کے صحیح نہ ہو تو بہت آسان ہے سمجھانا کہ خدا لکھنا چاہ رہا تھا تو خے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ارے بولو نا، کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو. خے کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ 1 2 3 4. اب آپ تو عالم ہیں، آپ بھی عالم ہو. خے کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، لیکن کسی نے اگر اوپر نقطہ ڈالنے کے بجائے نیچے نقطہ ڈال دیا کیا ہو جائے گا؟ خدا سے جدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں ہو گیا نا خدا سے جدا. تو جب ایک ڈاٹ کا یہ اثر پڑ سکتا ہے تو آپ بتاؤ نماز کے اندر اگر ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، کم از کم وہ 10 سورتیں جس کو ہم ہمیشہ پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں، کبھی ہم جو ہے اما پارا نہیں پڑھتے، کبھی ہم کسی اور سورہ یوسف نہیں پڑھتے، کبھی سورہ یاسین نہیں پڑھتے، وظیفہ کرنا ہوگا تو پڑھیں گے، کسی کو جلدی قبرستان پہنچانا ہو تو سورہ یاسین پڑھیں گے، اور کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہو تو سورہ مریم پڑھیں گے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اپنے لیے جو ہے وہی 10 صورتیں، اور اس کا بھی ٹھکانہ یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ بیٹھ جائیے، ہلکا لگا لیجیے اور ایک عالم کو، جانکار کو بیچ میں بٹھا دیجیے، وہ آپ کو بتا دے گا، آپ کا ایکس رے کر دے گا کہ آپ کا قرآن کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلی چیز دعا ہے، دوسرا چیز علم صحیح ہے، تیسری چیز اخلاص ہے. کیا ہے؟ ہاں. اور چوتھی چیز استغفار ہے. کیا ہے؟ استغفار. حالانکہ ہماری نماز کے اندر استغفار ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پر ہے؟ شروع میں ہے، بیچ میں ہے، آخر میں؟ بتاؤ. آخر میں. تم بتاؤ. ہاں
آخر میں. تم بتاؤ آخر میں کون سی ہے استغفار کی دعا؟ کیا ہے دعائے معصورہ کیا ہے؟ دیکھو روز پڑھتے ہیں نا، ابھی عشاء پڑھیے، لیکن ڈالڈا گھی کھا کھا کے جو ہے دماغ بالکل سڑ گیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہی تو پڑھتے ہیں آخر میں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہمارے زبان پر رٹی ہوئی ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتی ہے نا، آپ نے ٹیپ چالو کر دیا، وہ بجتا رہا بجتا رہا بجتا رہا بجتا رہا، اور پھر اچانک جو ہے بند ہو گیا. تو ہماری بھی نماز کا یہ حال ہے کہ اللہ اکبر سے بٹن چالو کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ بٹن بند. اب کچھ نہیں پتا بیچ میں کیا ہوا. تو نماز کے بعد دعا کرنا کہ اللہ جیسی بھی پڑھی ہے آپ کی توفیق سے پڑھی ہے، یقیناً اس کا اعتراف ہے اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارے پاس سوائے نقص کے کچھ نہیں ہے. جب آپ نے توفیق دے ہی دی ہے تو آپ اس کو قبول بھی فرما لیجئے. شروع میں دعا اور آخر میں دعا. شروع میں اچھی پڑھنے کی دعا اور آخر میں اس کا اعتراف کہ جیسی پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی اس لیے دعا. جب یہ چار چیزیں آپ کی مل جائے گی، سمجھے کہ نہیں، تو پھر سمجھ لینا کہ نماز میں آپ کا دل محفوظ رہے گا. اور نماز میں دھیان لگانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھنا ہے اس کو سامنے، اس کو جو ہے ذہن میں لاؤ. جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اب ذہن میں لاؤ کہ اب اگلا کیا پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، مالک یوم الدین. تو جب نماز ہی میں تمہارا ذہن لگا رہے گا تو یہ شکایت تمہاری ختم ہو جائے گی کہ ہمارا نماز میں جی نہیں لگتا، بھٹک جاتا ہے. اس لیے بھٹک جاتا ہے کہ تم نے نماز میں کیا پڑھ رہے ہو تم کو خبر ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تعلق مع اللہ اور اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے نماز میں دل کی حفاظت. اور ایک چیز اور سمجھ لو، غذا ہماری پاک صاف ہو، غذا ہماری حرام نہ ہو، مشتبہ نہ ہو، ورنہ دل گندا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہم جو اس کپڑے کو پہن رہے ہیں وہ کپڑا بھی حلال ہو، وہ کپڑا بھی کیا ہو، ہاں. تو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کر دل پر نورانیت برستی ہے اور دل جو ہے بھٹکتا نہیں ہے اور محفوظ رہتا ہے، اور آدمی کی نماز اللہ والوں جیسی نماز ہو جاتی ہے. ایک عام آدمی کر سکتا ہے، کیوں بھائی تم لوگ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے کہ نہیں؟ تو کرو گے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، کوشش کرو. من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے پا کر رہتا ہے. ہاں وہ پا کر رہتا ہے. اور جیسے میں نے کہا، آدمی کوشش میں لگ جائے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لے، پھر لگ جائے، اور آخر تک بھی اگر منزل مقصود تک نہیں پہنچا تو اطمینان رکھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ سالکین کو کل قیامت کے دن میں کاملین کے ساتھ جوڑ دوں گا. سمجھے کہ نہیں؟ لوڑے لنگڑوں کو میں جو ہے صحت مند والوں کے ساتھ جمع کھڑا کر دوں گا. بس کام بن گیا ہمارے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارا چہرہ اس قابل نہیں کہ وہ کچھ آپ کو ہم جو ہے اپنے چہرے کو آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی تعریف اور اپنے لیے دعا مانگ سکے۔ اے اللہ ہاتھ بھی گندا ہے، زبان بھی گندی ہے، آنکھ بھی گندا ہے، اور اے اللہ دل و دماغ میں بھی وساوس بھرے ہوئے ہیں، دل بھی اے اللہ بے قابو ہے۔ اے اللہ ایسے جسم کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کرم فرمایا کہ فرشتوں کو دروازوں پر متعین نہیں کیا کہ جس کا دل غافل ہو اس کو مسجد میں سے روک دینا، اور جس کا دل جو ہے سلیم ہو، صاف ستھرا ہو، اسی کو مسجد میں آنے دینا۔ اگر اللہ آپ نے یہ قانون بنا دیا ہوتا تو ہم تو کبھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، کبھی ہم سجدہ نہیں کر پاتے تھے، کبھی ہم آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنے سے محروم ہو گئے ہوتے۔ اے اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جب بلا ہی لیا ہے تو اے اللہ جیسا بننا چاہیے ویسا بن کر ہمیں دکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جیسی نماز آپ کو پسند ہے ویسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جیسی تلاوت آپ کو پسند ہے ویسی تلاوت نماز کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نماز شروع بھی اے اللہ آپ کی محتاج دعا سے محتاج ہے، اور ہماری نماز کا آخر بھی آپ کی قبولیت کے صدقے کا محتاج ہے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے گا، قبول فرما لیجئے گا، قبول فرما لیجئے گا۔ اے اللہ ہمیں راندے درگاہ نہ فرمائیے گا، ہمارے ان اعمال کو اے اللہ ردی کے ٹوکرے میں پھینک نہ دیجیے گا، بلکہ کچھ نہ کچھ تو عطا فرما دیجیے گا۔ اے اللہ کچھ نہ کچھ تو عطا فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ جب گیہوں کے دام لگتے ہیں تو اس گیہوں کی بوری میں جو پتھر ہوتے ہیں اے اللہ ان کے بھی دام لگ جاتے ہیں، اور اگر اس بوری کے اندر سے ان پتھروں کو نکال دیا گیا اور ان کو چھان کر الگ کر دیا گیا تو اے اللہ ان پتھروں کی کوئی قیمت نہیں لگتی ہے۔ اے اللہ اسی لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کا حکم دیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، کوئی نہ کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس کے صدقے میں تم سب کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے اے اللہ ہمیں نماز با جماعت کا اہتمام نصیب فرما، اور ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری مناجات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں صاف ستھرا دل نصیب فرما، تمام گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما، تمام دنیا کی محبتوں سے اور جن کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے ان سب سے ہمارے دل کو پاک فرما، اور اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اور اپنے دین کی محبت سے ہمارے دل کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارا امتحان مت لیجئے، ہماری آزمائش مت کیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے آزمائش کی تو اے اللہ ہم تو فیل ہو جائیں گے، ہم تو ناکام ہو جائیں گے۔ اے اللہ دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، اور دنیا سے زیادہ آخرت بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم آپ سے وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا تھا، اور ہم آپ سے ان تمام چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے پناہ چاہی تھی۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔